بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان، اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج منگل کی صبح ہے پاکستان میں، اور 5 مئی تاریخ ہے۔ دو موضوعات ہیں جس پر بات کریں گے۔ ایک تو جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اس میں امریکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بری طرح پھنس گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں جو تنقید کرتے تھے امریکہ کے صدر پر مختلف صدور پر کہ جی ایران کے خلاف سخت اقدام نہیں کیا اور وہ ٹف نہیں تھے اور بڑے نرم تھے، جس کی وجہ سے ایران یہ سب کچھ کرتا رہا، اب خود وہ اسی صورتحال میں پھنس گئے ہیں، اور اب مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے گفتگو کر کے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالیں۔ بالکل وہی ایگزٹ اسٹریٹجی وہ لے رہے ہیں جو ان کے پریڈیسیسرز نے لی تھی، جو ان سے آنے والے پہلے صدور نے کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو کہا اس میں خود ہی پھنس گئے ہیں آپ۔ تو ایک دنیا اس وقت امریکہ کو یہ کہہ رہی ہے کہ سپر پاور تو ہے لیکن غیر ذمہ دار ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چائنا، اس کو اب یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ایک سپر پاور ہے۔ کیا ہوا امریکہ کے اندر، اس طرح کا کیوں زوال آیا، اور کون آج کل امریکہ کے صدر کے کو زیادہ نصیحتیں کرتے ہیں یا ان سے مشورہ کرتے ہیں؟ سسٹم جو ہے وہ امریکہ کا کیوں نہیں کام کر رہا، اور اب ہوگا کیا؟ یہ جو تازہ ترین یہ جو ایک آئی ہے ٹینشن، جس میں یو اے ای پر حملے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے کہا ہے کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ایران کو اگر فریڈم پروجیکٹ کے تحت کسی بھی جہاز کو روکا۔ اس سے پہلے صدر نے یہ کہا تھا کہ وہ قزاق ہیں، فیل کرتے ہیں کہ وہ پائریٹ ہیں، قزاق ہیں، قبضہ کر رہے ہیں تیل پہ، قبضہ کر رہے ہیں لوگوں کے پیسے پر، اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیلنگ بڑی اچھی انہیں لگ رہی ہے۔ اور ایک اور جو انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے، جس کو کہ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مذاق میں بات کہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذاق نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں اگلے 8-9 سال تک صدر رہوں گا، حالانکہ یہ 2 سال ان کی اب صدارت کی میعاد، تقریباً 2.5 سال رہ گئی ہے، اور اس کے بعد امریکی آئین انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ رہیں گے۔ ہنستے ہوئے یہ بات کہی ہے، مذاقیہ لہجے میں کہی ہے، لیکن جو ان کا ماضی کا کنڈکٹ ہے اس نے پوری دنیا میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی ہے کہ یہ اب کیا امریکی عوام کو بھی بے بس اور اسی طرح مجبور بنا لیں گے جس طرح پاکستان کے عوام ہیں اپنے نظام کے ہاتھوں، یا دوسرے ممالک کے عوام ہیں اپنے نظام کے ہاتھوں مجبور۔ ویری انٹرسٹنگ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایشو جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے ہے۔ اب عمران خان کے حوالے سے ایک نئی پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی ہے، جس میں منصور علی خان کو استعمال کیا گیا ہے، اور منصور علی خان قدرے یعنی وہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی تحریک انصاف کی بھی بات کر لیتے ہیں، وہ کرتے سب کچھ مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کوئی نظریاتی کام نہیں ہے۔ وہ اس سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں جس سسٹم نے فارم 47 کی حکومت بنائی، جس سسٹم نے 26 نومبر کو لوگوں کو گولیاں ماری، جس سسٹم نے دہشت گردی کے الزامات لگا کر پاکستان کے سیاسی ورکروں کو، کارکنوں کو ان کے گھروں میں بند کیا، ان کے خواتین کو ان کے سامنے ذلیل کیا، ہر وہ کام کیا جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوا سیاسی مخالفین کے ساتھ۔ عمران خان کی آنکھ چلی گئی، ان کی بیوی کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے، جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، جس طریقے سے آئین میں 26ویں 27ویں ترامیم کے ذریعے عدالت کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو پوری طرح کمپرومائز کر دیا ہے سب کچھ نظریاتی طور پر۔ منصور علی خان ان کے خلاف نہیں ہے، وہ یہ امینڈمنٹس کی حمایت کرتے ہیں، اور ہر چیز کی انہوں نے اس گورنمنٹ کے منظور نظر ہیں۔ ابھی وہ جو چند صحافی بلائے ہوئے تھے ادھر اسلام آباد میں بھی گفتگو کرنے کے لیے ایک گیدرنگ میں، تو اس میں منصور علی خان بھی تھے۔ اب ان کو لانچ کس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان نے بدتمیزی کو پروموٹ کیا، عمران خان نے جو کلچر ہے گالی دینے کا اس کو پروموٹ کیا۔ ابھی اگر آج آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو ایک ہی بندہ آپ کو گالیاں نکالتا نظر آ رہا ہے، احسن چٹھا، جو نون لیگ کا قریبی ذاتی ہے، لیکن جو گالی کا کلچر دیا
جو لوگوں کی عزتوں کو کے بارے میں جو نازیبا گفتگو کی ہے منصور علی خان کے نزدیک، اس کا جو بانی ہے یا اس کو جس نے مزید چڑھاوا دیا وہ عمران خان ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ذرا یہ فیکچولی غلط بات ہے، دیکھیے یہ فیکچولی غلط بات ہے۔ مخالفین کے ساتھ جو یہ حملے کیے گئے غیر اخلاقی، وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلا جو حملہ ہمیں نظر آیا تھا وہ تھا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی تصاویر اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصاویر جو جہازوں سے گرائی گئی تھیں، اور اس میں نواز شریف صاحب کا بڑا اہم رول تھا۔ پھر اس کے بعد مصطفیٰ کھر کے خلاف کتاب باقاعدہ لکھوائی گئی جس میں انتہائی گھٹیا الزام لگائے گئے تمینہ درانی کی طرف سے، وہ بھی جناب شہباز شریف صاحب نے، جنہوں نے بعد میں تمینہ درانی سے شادی کی اور ان کو کیا۔ پھر اس کے بعد جمائمہ خان سے جو الزامات لگوائے گئے گالی گلوچ کے، یار اتنے گھٹیا الزام سارے، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ کتاب کس نے لکھوائی اور کیا ہوا۔ اب آپ دیکھیں خبریں کہ جی عمران خان کے ساتھ ان کے مشقتی نے گفتگو کی ہے، اور وہ جمائمہ خان کا جو ہے ان کی شادی کی خبر پر وہ خاصے پریشان نظر آئے۔ یہ وہی سالے ظافر ہیں جنہوں نے خبر دی تھی کہ جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو جنسی ادویات اور پتہ نہیں تصاویر اس قسم کی شریفوں کے بیڈ روم سے نکلی تھی، وہ بھی غلط تھا، اور یہ جو ابھی کہا انہوں نے یہ بھی غلط ہے، سب کچھ غلط تھا۔ لیکن اب ایک خاص طریقہ اپنایا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیاسی طور پر عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ پاکستان کے عوام آج بھی خان کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ حمایت میں آ گئے ہیں جو آج سے 2-4 سال پہلے تھی۔ لیکن کیونکہ طاقت ہے اور کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، اس لیے وہ چیز جو ہے بظاہر ہمیں میڈیا میں ٹرانسلیٹ ہوتی نظر نہیں آتی، کیونکہ میڈیا پورا کنٹرولڈ ہے۔ تو اب ان کے کریکٹر پر یہ اس طرح کی چیزیں لگانے کے لیے ایسے جرنلسٹوں کو جو بہت زیادہ، یعنی جن کی تھوڑا نیوٹرلٹی کا ایک امپریشن کریٹ ہوا ہے، نظریاتی طور پر وہ کوئی نیوٹرل نہیں ہے، وہ ایک خاص سوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سوچ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جس میں پورے پاکستان کے عوام کے حقوق کو غصب کیا گیا، لیکن انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جو معاشرہ ہے جو عمران خان نے خراب کیا ہے، معاشرہ عمران خان نے خراب نہیں کیا، جعلی نتائج جنہوں نے بنائے انہوں نے خراب کیا، لوگوں کو ان کے مینڈیٹ سے محروم کیا انہوں نے خراب کیا۔ اس کے بعد عدالت میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، عدلیہ جس طرح کمپرومائز کی گئی ہے، عدلیہ کی آزادی جس طرح سلب کی گئی ہے، اور وہ ججز جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کر رہے تھے ان کو جس طریقے سے ٹرانسفر کیا گیا ہے، یہاں پر بدتمیزی کا کلچر ایکچول وہ ہے۔ یہ عمران نے کیا کہا؟ عمران نے کہا کہ میں چور کو کیا کہوں، چور نہ کہوں، بے نامی اکاؤنٹس، اربوں روپے کی جائیدادیں باہر، اور اتنا جھوٹ وہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ساری جائیدادیں، یہ سارے کر و فر، یہ جاہ و جلال اور یہ سارا مال، بدتمیزی یہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کرپشن کر کے پاکستان کے عوام کو لوٹا، یا عمران خان جس نے یہ کہا کہ میں چور کو چور نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اچھا، اس طرح کی باتیں سرمایہ دارانہ نظام نے بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کی تھی، جب انہوں نے نیشنلائز کیا، جب انہوں نے وہ جو 22 خاندان تھے ان کے خلاف کیمپین چلائی جن کو ایوب خان پروموٹ کرتا تھا۔ تو ابھی بھی یہ دیکھیں، یہ جو بھی ڈکٹیٹر آتے ہیں وہ خاندانی جو سیاست ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو مضبوط بناتے ہیں، ان کو فائنینشلی، مطلب میاں صاحب جب تھے تو منشا صاحب کو پروموٹ کیا گیا، اور سب کو پتہ میاں صاحب کیسے آئے تھے، کیا ہوا۔ تو بہت سارے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو خاص طور پر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو بات جو میں بات کر رہا تھا، میں کیونکہ بات لمبی ہو گئی، اب چورن عمران خان کو بدنام کرنے کا ایک نئی بوتل میں منصور علی خان نے ایک وہ کیا ہے، جس میں بڑا انہوں نے عمران خان کی زبان کے بارے میں انہوں نے اس کو کہا، بیٹا تجھے جو بیٹا گالی نکال، بیٹا تو یہ کر۔ بھائی، جن لوگوں نے پاکستان کی قوم کو لوٹا، گالی تو بہت بری چیز ہے، چائنا میں ان کو گولی مار دی جاتی ہے،
کرپشن کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ جو اب آ گئے ہیں یہ چورن بیچنے کے لیے کہ عمران خان جو ہے اس نے بدتمیزی کا کلچر پروموٹ کیا۔ اس ملک میں بدتمیزی، ظلم، جبر، یہ کسی سیاستدان نے اس کو پروموٹ نہیں کیا۔ پورا جو نظام ہے اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے جو اصل بدتمیزی میں آپ کو بتاؤں، نااہل اور بے ایمان لوگوں کو پاکستان پر مسلط کرنا، پاکستانی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، اور پھر وہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسکرین کا استعمال کرتے ہیں اور ذمہ داری خرابی کی غلط انداز میں جو اس وقت کا موجودہ سسٹم ہے، جو اس وقت کا موجودہ سسٹم ہے، جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں جس طرح کہ عمران خان ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے اپنی یہ صلاحیتیں بیچتے ہیں۔ اور ظاہر ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بھی آپ کے پاس اسکرین ہے، جو بھی لوگوں نے آپ کو عزت دی ہے، اگر آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ، میرے خیال میں آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ اور آپ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جن لوگوں نے یہاں پاکستان کے عوام کو ان کے حقوق سے محروم کیا۔ آپ وہ حقوق جن لوگوں نے چھینا، آپ ان کی حمایت میں تلواریں سونت کر باہر نکل آئے ہیں۔ آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنے بڑے مجرم وہ ہیں۔ اجازت، اللہ نگہبان۔